إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. اسٹیج کو زینت بخش رہے لائق صد احترام علماء کرام، حفاظ نظام اور قرائے کرام، خاص طور پر اس بزم کی رونق ایک بیدار مغز ناظم، ایک کامیاب منتظم، ایک باکمال مدبر اور ایک مخلص خادم جناب حضرت مولانا مفتی صہیب احمد صاحب قاسمی زیدہ فضلہ خوبصورت نظامت فرما رہے حضرت مولانا ارشد صاحب دامت برکاتہم. یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہم سیرت کے عنوان پر منعقد ہونے والے جلسے کا ایک حصہ ہیں. زبان کے لیے اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب و رخسار کی باتیں کرے. قلم کے لیے اس سے بہتر کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ وہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو رقم کرے. کان کے لیے اس سے بہتر کوئی اور اس سے میٹھی، اس سے شیرینی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ وہ آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کو سنے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ ہماری سعادت ہے، یہ ہماری نیک بختی ہے کہ ہم اس بزم کا حصہ ہیں، اس محفل سے جڑے ہوئے ہیں جو بزم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سجائی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک بحر ناپائیدار ہے، ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اگر ہم رات بھر بیان کرتے جائیں تو رات تمام ہو جائے گی اور سیرت کی ناتمامیت باقی رہ جائے گی. اگر ہم دن بھر بیان کریں تو دن پورا ہو جائے گا لیکن سیرت کی کہانی ادھوری رہ جائے گی. اگر ہم پوری زندگی یوں سناتے جائیں اور آپ سنتے جائیں تو ہم تھک تو جائیں گے، ہم ہار تو جائیں گے، لیکن سیرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار کی باتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اس لیے ایک محفل میں، ایک مجلس میں تمام سیرت کا احاطہ کر لیا جائے، سیرت کے تمام پہلوؤں پر گفتگو ہو جائے، یہ نامکمل ہے. آج کی اس محفل میں، آج کی اس بزم میں، آج کی اس مجلس میں میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ ہے سیرت نبوی اور سماج، یعنی سیرت نبوی کا سماجی پہلو. سب سے پہلے ہم سمجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں ان کی عظمت ہے کیا. جب ان کی عظمت ہم دل میں لے کر بیٹھیں گے، تھوڑی دیر کی گفتگو ہونی ہے، 11 بجے سے پہلے انشاءاللہ دعا ہو جانی ہے تو ہم اٹھیں گے نہیں. آپ کی عظمت کو یوں سنیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی وَجَعَلْ لِي لِسَانَ الصِّدْقِ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ بعد میں آنے والوں میں میرا تذکرہ باقی رکھنا، میرا ذکر خیر باقی رکھنا. چنانچہ اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا قبول فرمائی اور آج بھی ابراہیم کا ذکر خیر باقی ہے. آج بھی ہم ملت ابراہیم پر ہیں، آج وہی ایمان معتبر ہے جو ملت ابراہیم پر ہو. آج ہم بھی اپنی عبادت ابراہیم، آج بھی ہم اپنی عبادت ابراہیم کے نام پر کرتے ہیں. آج بھی کسی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں جب تک حضرت ابراہیم کا تذکرہ اس کی زبان پر نہ آئے. تو حضرت ابراہیم کے تذکرے کو اللہ نے باقی رکھا، لیکن جب باری آئی ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
اے نبی جی آپ کو دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں، یوں ہی میں نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کا تذکرے کا سکہ چلا دیا۔ کسی ایمان والے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہ کہے۔ کسی مؤذن کی اذان اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جبکہ وہ لا اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے۔ کسی مکبر کی تکبیر اس وقت تک ادھوری رہتی ہے جب تک وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ کسی نماز پڑھنے والے کی نماز اس وقت تک ادھوری رہتی ہے جب تک وہ نماز میں اللہ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لے۔ کسی ذاکر کا ذکر اس وقت تک ادھورا رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے ذکر میں اللہ کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو جائے۔ ہماری کوئی محفل، ہماری کوئی بزم، ہماری کوئی مجلس ایسی نہیں ہو سکتی کہ جب شروع میں اور اٹھنے سے پہلے اللہ کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہ ہو۔ یہ نبی کی عظمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دیجئے۔ اللہ جب باری آئی ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، محبوب آپ کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، یوں ہی میں نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے۔ اولین اور آخرین کا علم آپ کے سینے میں سما گیا ہے۔ آپ کہنے کو تو امی ہیں لیکن قیامت تک علم کا دریا آپ سے چلے گا، علم کا سمندر آپ کے در سے بہے گا، علم کے سوتے آپ کے قدموں سے پھوٹیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گفتگو کی، چاشنی بڑھی ہوگی تو حضرت موسیٰ نے کو یہ شوق پیدا ہوا کہ میں اللہ کا دیدار کروں۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے درخواست کی، قرآن مقدس میں وہ درخواست مذکور ہے کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکار تھا کہ لن ترانی، موسیٰ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے ہو، لیکن جب موسیٰ کی طرف سے بار بار اصرار بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو سامنے پہاڑ ہے، میں اس پر اپنی تجلی کروں گا، اگر میری تجلیات کے بعد وہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے تو موسیٰ تم میرے چاہو جلال کو دیکھ سکو گے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو پہاڑ کی دھجیاں اڑ گئی، پہاڑ کے پرخچے اڑ گئے، پہاڑ چورا چورا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ لیکن جب باری آئی ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جبریل امین آتے ہیں، آپ کے تلووں کو چوم کر کہتے ہیں محبوب اللہ انتظار کر رہا ہے آپ کے دیدار کے لیے۔ یہ عظمت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر میں اس پر گفتگو کروں تو بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ میں نے عنوان چھوڑا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سماج کو کیا دیا۔ دیکھیں سماج کی سب سے بنیادی اور اہم ضرورت ہے عدل، انصاف، ظلم اور اتیاچار کا خاتمہ۔ اگر یوں کہا جائے کہ ایمان لانے کے بعد عدل اور انصاف سے بڑی کوئی خوبی نہیں ہے اور شرک کی برائی کے بعد ظلم اور اتیاچار سے بڑی کوئی برائی نہیں ہے تو بے جان نہیں ہوگا۔ سماج کی سب سے بنیادی ضرورت ہے ہر آدمی کو انصاف ملنا چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم دیکھتے ہیں، جب آپ کی عمر 20 سال کی ہوئی تو مکے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ قبیلے بنو زبید کا ایک آدمی مکے میں آیا، عاص ابن وائل نے اس سے سامان خریدا لیکن پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ وہ فلاں کے پاس گیا، فلاں کے پاس گیا، مکہ کے ہر معزز آدمی کے پاس ہو گیا کہ یا تو میرا سامان دلوا دو یا میرے پیسے مجھے دلوا دو، کوئی بھی تیار نہیں ہوا۔ اس نے ایک دن جبل ابو قبیس پر صبح کے وقت کھڑے ہو کر ایک دردناک آواز میں انداز میں صدا لگائی کہ اے مکہ والو، یا تو میرا سامان مجھے دلا دو یا میرے پیسے مجھے دلا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ
وسلم کے چچا اور کچھ لوگ عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں اکٹھا ہوئے. وہاں ایک میٹنگ ہوئی اور ایک تنظیم کا قیام عمل میں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 20 سال کی ہے. آپ بھی اس میٹنگ کا ایک حصہ ہیں, آپ بھی اس تنظیم کے ایک ممبر ہیں. اور وہاں یہ طے ہوا اب مکے میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. اب مکے کی سرحد میں ہر آدمی کے ساتھ انصاف ہوگا. مکے میں جو آئے گا اس کی مہمان نوازی کی جائے گی. مکے میں ہر آدمی کا ہر مال اور ہر آدمی کی جان محفوظ رہے گی. چنانچہ یہ کمیٹی کچھ دنوں تک چلی اور مکے میں امن و امان قائم رہا. پھر اس کے بعد کمیٹی بھنگ ہو گئی, لیکن اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کاش اس جیسی تنظیم کی طرف مجھے آج پھر بلایا جاتا, اس جیسی میٹنگ کی طرف مجھے آج پھر بلایا جاتا تو میں فوراً اس میٹنگ میں شریک ہو جاتا. اگر مجھے سرخ اونٹ دیے جاتے جو اس زمانے کا کریم مال تھا اور یہ کہا جاتا کہ آپ سرخ اونٹ لیں گے یا اس جیسی بزم میں شرکت کریں گے تو میں سرخ اونٹ کو ٹھکرا دیتا اور اس جیسی بزم میں شرکت کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بزم ظلم کے خاتمے کے نام پر قائم ہوئی تھی. اس تنظیم کا قیام اس بات پر ہوا تھا کہ مکے میں کسی کے اوپر زیادتی نہیں ہوگی, اتیاچار نہیں ہوگا, ظلم نہیں ہوگا. اس لیے سماج کی سب سے بنیادی ضرورت ہے انصاف, ظلم کا خاتمہ. میرے نوجوانوں, سماج میں رہتے ہوئے صرف اتنی بات کافی نہیں ہے کہ آپ کو ستایا نہیں جا رہا ہے, آپ کو چھیڑا نہیں جا رہا ہے, آپ کو پریشان نہیں کیا جا رہا ہے, بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کے بازوؤں میں اللہ نے طاقت دی ہے, آپ کے بازوؤں میں اللہ نے قدرت دی ہے اور سماج میں کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, کسی کو ستایا جاتا ہے, کسی کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے, تو آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ کھڑے رہیں, اپنے سینہ سپر ہو جائیں اور اپنے آپ کو پیش کریں کہ جب تک یہ بازو موجود ہے ہم کسی کے ساتھ ظلم اور اتیاچار نہیں ہونے دیں گے. وہ جوانی ہی کیا ہے جو مظلوموں کے ساتھ کھڑی نہ رہے, وہ انسان ہی کیا ہے, وہ بازو ہی کیا ہے جو کمزوروں کا سہارا نہ بن سکے, اور وہ کندھا ہی کیا ہے جو بیواؤں اور یتیموں کا سہارا نہ بن سکے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے. 3 واقعے چھوٹے چھوٹے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. قبیلے بنو مخزوم کی ایک عورت نے چوری کر لی. بڑا معزز قبیلہ تھا. لوگوں نے چاہا کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی حضرت اسامہ ابن زید سے سفارش کی کہ چلو اللہ کے نبی سے سفارش کر دو کہ اس نے چوری تو کر لی ہے لیکن اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. جب اسامہ ابن زید پہنچے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور سفارش کی کہ اللہ کے نبی اس عورت کو چھوڑ دیا جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے اس لیے کہ وہ زید کے بیٹے تھے, لیکن آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے کہا اسامہ کان کھول کر سن لو, اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا. سماج میں سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, سماج میں کسی کے ساتھ ظلم اور اتیاچار نہیں ہونا چاہیے. انس بن نضر کی بہن نے ایک عورت کے دانت توڑ دیے. اسلام میں تو برابر کا بدلہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری بہن کے بھی دانت توڑے جائیں گے. انس بن نضر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میری بہن ربیہ کے دانت توڑے جائیں گے فلاں عورت کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا تو اس کو راضی کر لو ورنہ تمہاری بہن کے بھی دانت توڑے جائیں گے. انس بن نضر کو تعجب ہوا لیکن آپ نے فرمایا انس بن نضر یہ سماجی انصاف ہے, یہ سماجی عدل ہے, یہ تمہاری بہن کے اوپر بھی لاگو ہوگا. اگر سامنے والی پارٹی راضی نہیں ہوتی تو تمہاری بہن کے بھی دانت توڑ دیے جائیں گے. چنانچہ بعد میں وہ پارٹی راضی ہو گئی. ایک صحابی ہے حضرت نعمان, حضرت بشیر, وہ انہوں نے اپنے بیٹے نعمان کو ایک غلام گفٹ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چاہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیں اس بات پر کہ ہم نے اپنے بیٹے کو ایک غلام گفٹ کیا ہے. اس زمانے میں غلام ایک مال تھا. بشیر اپنے بیٹے نعمان کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. میرے بھائیوں غور کرو, اسی سے سماج میں اور
گھر میں بگاڑ آتا ہے جو میں واقعہ بتانے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضرت بشیر نے کہ میں نے نعمان کو ایک غلام گفٹ کیا ہے۔ آپ نے کہا تمہارے کتنے بچے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اتنے بچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بتاؤ ہر بچے کو ایک ایک غلام دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ نے کہا تم نے نعمان کیوں کو غلام دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بشیر کیا تم مجھ سے اس بات کی امید رکھتے ہو کہ میں ظلم پر گواہ بنوں؟ ایک بچے کو دے دینا، تمام بچے کو محروم کر دینا، یہ ایک طرح سے ظلم ہے، اتیاچار ہے۔ آج گھروں میں بگاڑ اس لیے بھی ہے کہ ماں باپ بڑے والے بیٹے کو یا چھوٹے والے بیٹے کو ساری جائیداد دے دیتے ہیں یا زیادہ دے دیتے ہیں اور بیچ والوں کا حق مارا جاتا ہے۔ یہ ماں باپ ظالم ہیں، ایسے ماں باپ کے اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی، ایسے ماں باپ کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکا دیا جائے گا کہ تم نے اپنے اولاد کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ سماج میں بگاڑ یہیں سے آتا ہے۔ نہ گھر میں کسی کے اوپر زیادتی ہونی چاہیے، نہ معاشرے میں کسی کے اوپر زیادتی ہونی چاہیے، نہ سوسائٹی اور سماج میں کسی کے اوپر زیادتی ہونی چاہیے۔ سماج کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم سماج کی ضروریات کو پوری کریں۔ چونکہ ٹائم ہو چکا ہے، ایک واقعہ بتا کر میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین سوشل ورکر تھے، بلکہ یہ کہا جائے کہ آپ سے بڑا کوئی سوشل ورکر ہو نہیں سکتا کہ سماج کا کتنا درد آپ کے سینے میں تھا۔ جب پہلی وحی غار ہرا میں نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چونکہ یہ واقعہ نیا تھا اس لیے آپ اس سے گھبرائے، آپ کو بے پناہ تکلیف پہنچی۔ آپ کا خود بیان ہے حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ مشقت کی انتہا ہو گئی۔ آپ گھبرائے ہوئے حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے اور آپ نے کہا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ میرے نوجوانوں سنو، آپ کی اور ہماری ماں اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جو تسلی کے الفاظ کہے تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ الفاظ سنیے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کلا لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے نبی آپ گھبرائیے نہیں، آپ کو اللہ بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، آپ ضائع نہیں ہو سکتے، آپ ہلاک نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، وتحمل الکل، جو سماج کے اوپر بوجھ بن چکے ہیں آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، وہ اپاہج لوگ، وہ معذور لوگ، وہ ہینڈیکیپ لوگ جو کما نہیں سکتے ہیں آپ ان کو کما کر دیتے ہیں، وتقری الضیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اگر کہیں آفت آ جائے، آسمانی آفت، زلزلہ آ جائے، آگ لگ جائے، سیلاب آ جائے، چوری ہو جائے، ڈکیتی پڑ جائے، تو آپ سب سے پہلے وہاں موجود ملتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سہارا ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کر سکتا۔ نبی کو نبوت بعد میں عطا کی گئی لیکن سوشل ورکر آپ کو پہلے بنایا گیا۔ ایک سماج کو ضرورت ہے کہ ہم سماج کی مصیبت میں کھڑے رہیں، اس لیے میرے نوجوانوں یہ طے کرو کہ اگر آپ کے سماج میں کوئی ایسا بچہ ہے جو اس لیے اپنی پڑھائی چھوڑنا چاہتا ہے کہ اس کے پاس فیس کی ادائیگی کے پیسے نہیں ہیں، تو آپ کھڑے ہوئیے، چند نوجوان چندہ کیجئے اور اس کی فیس اکٹھا کرائیے۔ اگر کوئی اسپتال میں اس لیے دم توڑ رہا ہے کہ اس کے جسم میں خون نہیں ہے تو آپ چند نوجوان اکٹھا ہوئے اور ان کو خون دیجئے۔ اگر کسی کی شادی اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ سامنے والے کی طرف سے مطالبہ ہے اور بیٹی والے جہیز کا مطالبہ پورا نہیں ہو پا رہے ہیں تو قبل اس کے کہ ہماری کوئی بہن بوڑھی ہو، قبل اس کے کہ ہماری کوئی بہن پھانسی کے پھندے پر لٹک جائے، نوجوانوں آپ کھڑے ہوں اور آپ اس کے مطالبات کو پورا کریں۔ اگر ایک بہن اس لیے دوسروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، اگر ایک بہن اس لیے پھانسی کے پھندے پر لٹک جاتی ہے کہ اس کی شادی کی ضروریات کو پورا کرنے والا سماج میں کوئی موجود نہیں تھا، تو لعنت ہے ایسے نوجوانوں کی نوجوانی پر جو سماج میں بڑے بڑے موبائل لے کر ٹہلتے ہوں۔ اگر اسپتال میں ایک آدمی دم اس لیے توڑ دیتا ہے کہ 1 ml 2 ml 10 ml خون دینے کے لیے اسے کوئی تیار نہیں تھا، تو لعنت ہے ان بازوؤں پر، ان کندھوں پر جن میں گرم خون دوڑتا ہے۔ اگر ہماری ایک ڈیلیوری والی بہن اس لیے جان دے دیتی ہے کہ ڈیلیوری کے وقت اس کے کوئی خون دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو لعنت ہے ایسے نوجوانوں کی نوجوانیوں پر جو اپنے آپ کو امت کا ہمدرد اور خیر خواہ کہتے ہیں۔
اس لیے آپ سماج کے دکھ کو سمجھیے، سماج کے درد کو سمجھیے۔ کہیں میت ہو جائے آپ سب سے پہلے پہنچے، وہاں کرسیوں کا انتظام کیجیے، نہانے کے لیے کھاٹ لانا ہے، میت کو رکھنے کے لیے کھاٹ لانا ہے، ان کے گھر والوں سے پوچھیں کہ آپ کے کون سے رشتہ دار دور ہیں، ان سے رابطہ کیجیے اور ان کو بتائیے کہ آپ کے فلاں رشتہ دار کا انتقال ہو گیا ہے، اور آپ یہ محسوس کیجیے کہ جس گھر میں میت ہوئی ہے اس کے گھر سے کہیں کھانا آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اگر نہیں آئے گا تو 4-5 نوجوان مل جائیے، 500 روپے اکٹھا کیجیے، بازار سے بریانی خرید لائیے، کوئی بھی کھانا خرید لائیے، یہ کہیں بنوائیے، یہ آپ کا فرض ہے۔ یا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سوشل ورکر تھے، آپ بھی ایک سوشل ورکر بنیے۔ اگر کوئی بچہ بیمار ہے، کوئی کسی کے ہاں طبیعت خراب ہے، آپ اس کے گھر پر پہنچے، ضرورت ہو تو اسپتال پر جائیے، رات اسپتال کے باہر بیٹھ کر کاٹ دیجیے۔ اگر کسی بچے کو، کسی بچی کو، کسی بوڑھے کو ضرورت ہے بلڈ کی، خون کی، تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ جائیے، اپنا بازو پیش کیجیے، اپنا کندھا پیش کیجیے کہ یہ جوانی کس دن کے لیے ہے، یہ بازو مضبوط کس دن کے لیے ہے، اس سے خون نکالیے۔ اگر آپ کے یہاں کوئی شادی ہے، کوئی بیاہ ہے، تو کوشش کیجیے کہ آپ پہلے پہنچے، ان کی ضروریات میں کام آ جائے۔ اگر آپ کے سماج میں کوئی بچی بیٹھی ہے، آپ کو معلوم ہے اس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، تو اپنی جوانی کو کام میں لائیے، پردیس میں لے کر یہاں، پردیس سے لے کر یہاں تک جتنے نوجوان آپ کے ٹچ میں ہوں سب سے چندے لیجئے، اور یہ کوشش کیجئے کہ ہماری اس بہن کے سر پر عزت اور اس عصمت کا دوپٹہ رکھا رہے، اس کو کھینچنے کی نوبت نہ آئے، اور کسی کو یہ ہمت نہ ہو کہ ہماری وہ بہن کے دوپٹے کو کھینچے۔ تو یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ نوجوانوں آپ اپنے سماج کے کام آئیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی سوشل ورکر نہیں ہو سکتا۔ آج کی بات یہیں تک، پھر انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا، پھر آپ سے مخاطب ہوا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک المجد کلہ ولک الثناء کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ولک الحمد انت قیام السماوات والارض ولک الحمد انت رب السماوات والارض ومن فیہن۔ اللہم لک اسلمنا وبک آمنا وعلیک توکلنا والیک انبنا وبک خاصمنا والیک حاکمنا۔ اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا۔ انت الہنا لا الہ الا انت، انت الہنا لا الہ الا انت، انت الہنا لا الہ الا انت۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ ہمارے یہاں بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ ہماری اس بزم کو شرف قبولیت سے نواز دے، اے اللہ ہماری اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، اے اللہ دخول جنت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے یہ خوبصورت سی، یہ پیاری اور یہ پر رونق اور بارونق محفل سجائی، اے اللہ تو انہیں بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ ان کی دین اور دنیا دونوں کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے اس بزم کو سجانے میں حصہ لیا، جنہوں نے مال دیا انہیں بھی قبول فرما لے، جنہوں نے مشورے دیے انہیں بھی قبول فرما لے، اے اللہ جنہوں نے دوڑ دھوپ کی ان کو بھی قبول فرما لے، جنہوں نے شرکت کی ان کو بھی قبول فرما لے، جنہوں نے محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا مولا انہیں بھی قبول فرما لے، اے اللہ مردوں کو بھی قبول فرما لے، عورتوں کو بھی قبول فرما لے، اے اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے والا ہمیں بنا دے۔ اے اللہ یوں تو سیرت کی بات تو ہم کرتے ہیں، گفتگویں لچھے دار کرتے ہیں، اے اللہ لیکن عملی زندگی اس سیرت کے مطابق نہیں ہے۔ اے اللہ ہماری عملی زندگی کو سیرت رسول پر ڈھال دیجئے، شادی بیاہ سے لے کر نماز اور روزوں تک ہمارا ہر عمل، ہماری ہر ادا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنا دیجئے۔ اے اللہ پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ بے پناہ لوگ پریشان ہیں، اپنی اپنی الجھنوں میں مبتلا ہیں، تو سب کی الجھنیں خوب جانتا ہے، اے اللہ تو سب کی الجھنیں دور فرما دیجئے۔ اے اللہ
اللہ ہمارے ناظم صاحب نے جس پریشانی کے لیے کہا ہے اے مولا وہ پریشانی تو دور فرما دے، اے اللہ آسانیاں پیدا فرما دے، اے اللہ آسانیاں پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ ان کی بیماری کو ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ جو ہم میں سے قرضدار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دے، اے اللہ جن کے گھر نوجوان بچے اور بچیاں ہیں مولا جب ایک آنگن میں بچی جوان ہوتی ہے تو اس کا درد ایک ماں سمجھ سکتی ہے، اے اللہ ایسے تمام نوجوانوں کے لیے مناسب رشتے بھیج دے مولا، جن کے رشتے ہو چکے ہیں اے اللہ ان کے نکاح میں آسانیاں پیدا فرما دے، جن کے نکاح ہو گئے ہیں ان کے یہاں نیک صالح اولاد پیدا فرما دے، اے اللہ اس گاؤں والوں کو اور اس بزم کو قائم کرنے والوں کو، اس جلسے کو منعقد کرنے والوں کو سبھی کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔